اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کچھ 4-5 دن پہلے ویلوگ بنایا تھا تم لوگوں کے لیے 181 تک، آج میں 161 تک آج میں بنا رہی ہوں انشاءاللہ۔ آج میں بنا رہی ہوں 162 سے انشاءاللہ، سورۃ النساء اور 6واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسیح لوگوں کے لیے جو ہمارے بنی اسرائیل ہیں، یعنی ان کے لیے یہ آیاتیں ہیں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز شرم نہیں کرتا مسیح وہ ہو جائے بندہ اللہ کا، اور نہ وللملائکۃ المقربون، اور نہ نزدیک فرشتے۔ نہ یہ جو تم عبادت نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ تین میں تیسرا اللہ ہے، ولا تقولوا ثلاثۃ، کوئی کہتا ہے تین میں تیسرا ہے۔ تو اللہ تو پاک ہے، اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ کسی جنا ہے، نہ کسی کو جنا ہے، جس کسی کو جنا ہے، نہ کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے جنا کیا ہے۔ تو یہ مسیح جو تمہارا پیغمبر ہے، وہ تو شرم نہیں کرتا کہ وہ ہو جائے بندہ اللہ کا، اور نہ نزدیک فرشتے، مقرب فرشتے، کہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں کہ ہم نزدیک فرشتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت نہ کریں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو شرم سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت کو، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس تمام یہ جمع ہو جائیں گے اللہ کے پاس۔ یاد رکھو، اللہ مسیح اور نزدیک فرشتے جو ہیں تو وہ اللہ کی عبادت پہ شرم نہیں کرتے، وہ اللہ کی عبادت کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جو شرم سمجھتے ہیں اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کس طرح کریں، تو وہ تکبر کرتے ہیں، پس جلدی اس کی عبادت میں تو تکبر کرتے ہیں، جلدی وہ جمع ہو جائیں گی۔ یعنی دنیا کی زندگانی کتنی ہے، آخر کو ختم ہو جائے گی، تو وہ جمع ہو جائیں گے اس کی طرف، اس اللہ کی طرف جمع ہوں گے۔ خواہ مرنا ہے، مرنے کے بعد جمع ہونا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل نیک کیا، فَيُوَفِّيهِمْ، پورا دیں گے ان کو، اجورہم، اجرت ان کی، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیاد کر دیں گے، من فضلی، اپنے فضل سے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل نیک کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے عمل کی مزدوری میں پوری دوں گا، بلکہ زیاد کروں گا۔ یعنی ہم نیکی کرتے ہیں، یعنی راستے میں جاتے ہیں، اور راستے میں ایک ضررناک چیز، جو بھی کوئی پتھر یا کوئی اینٹ یا کوئی کیلے وغیرہ کا چھلکا وہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں 10 نیکیاں ہیں، تو 10 میں سے اللہ تعالیٰ 70 کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں زیادہ اس کو ڈبل کرتا ہوں، زیاد کرتا ہوں اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جو غیرت سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ، پس عذاب دیں گے اس کو، عذابًا علیما، عذاب دردناک۔ وہ اللہ کی عبادت غیرت کی سمجھ کے نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، تو ان کو عذاب دیں گے، عذاب دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں پائیں گے اس اللہ کے پاس، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولی ولا نصیر، نہ دوست اور نہ مددگار۔ یاد رکھو، پھر وہاں جاؤ گے تو نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا سوائے اللہ کے۔ تو اس کے لیے یاد رکھنا کہ وہاں کوئی بھی نہ ہوگا۔ آپ دنیا میں دولت دنیا ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے دوست ہیں، ان کے درمیان میں تم مست اور وہ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ کے پاس پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔
اور نہ پائیں گے وہاں تو کوئی دوست نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، یہ تمام دنیا کو خطاب ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو خطاب ہے۔ اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس آئی ہے دلیل رب تمہارے کی۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، الیکم تم پر، نورا مبینہ، روشنی واضح کلی روشنی۔ اے لوگو، آ گئی تمہارے پاس دلیل اللہ کی۔ دلیل اللہ کی دلیل یہ ہے کہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح چاند تھوڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ درخت اور انسان خود، انسان کے اندر جو آنکھیں، کام اور دماغ، یہ سب کو یہ دلیلیں اللہ کی ہیں، یہ سب دلیلیں ہیں۔ پودوں، درختوں، پودوں کو دیکھو، یہ سب اللہ کی دلیلیں ہیں۔ اور نازل کیا تم پر نور مبینہ، روشنی واضح کلی روشنی، قرآن، کلی روشنی قرآن تم پر نازل کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس جلدی ان کو داخل کیا جائے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت پہ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلدی میں داخل کر دوں گا اپنی رحمت میں، اور ان پر اپنا فضل کروں گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور راستہ ان کو بتا دوں گا، راستہ مستقیمہ، صحیح راستہ بتا دوں گا۔ یعنی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ دولت، دنیا، میاں بیوی، بچے، گھر بار، یہ نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر شیطان کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، چلو اپنی مرضی کرو، جو بھی کرتے ہو، بس پھر ایک ہی دفعہ میں دیکھوں گا۔ اور جو اللہ کے ڈر سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے، اور ان کو سیدھا راستہ، مستقیم اپنا راستہ، صحیح راستہ بتا دیتے ہیں۔ یستفتونک، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تم سے کلالہ کے بارے میں۔ یہ کلالہ وہ ہے جس نے شادی نہ کی ہو، جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، بیوی بچے بھی نہ ہو، اور بہن بھائی ہوں، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں تم سے کلالہ کے بارے میں، قل اللہ، اللہ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یفتیکم، حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی کلالہ جو اس کا ہے، تو اس کے جو شادی بھی نہیں کی، بچے بھی نہیں ہیں، اور بیوی بھی نہیں ہے، تو ماں باپ بھی موجود نہیں ہیں، اور بہن بھائی ہیں، تو اس کی دولت کا کیا بنے گا، اس کی تقسیم کیسی ہوگی؟ تو یفتیکم، حکم دیتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، اگر وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، نہیں ہے اس کے والد، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، پس اس کے لیے آدھا ہے۔ اگر وہ مر گیا، اس کی دولت رہ گئی، اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس کے لیے تو آدھی دولت ہے، آدھی دولت پھر دوسرے رشتہ داروں میں یا ریاست کے کسی اداروں میں دے دی جائے گی، یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر، تو بہن کو آدھا دیا جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور جو وارث ہیں، اگر ان کی نہیں ہے اولاد، اگر وہ وارث ہے اور اولاد نہیں ہے، تو پھر ان کو آدھا دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ ہوں دو سے زیادہ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، پر ہر ایک کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، مما ترکا، وہ جو چھوڑا ہے اس کلالہ نے، اس مرد نے، اس عورت نے، کہ جس کے شادی بھی نہیں کی، اور اس کے بال بچے بھی نہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، تو پھر اگر اس کی بہن ہے تو اس کو آدھا دیا جائے گا، باقی اپنے رشتہ داروں کو اور ریاست کے اداروں کو دیا جائے گا۔ اگر اس کے وارث ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کے لیے، اگر ہیں یہ بہنیں دو سے زیادہ، تو ہر ایک کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اس کے ترکے میں سے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اگر ہوں بہنیں
اگر ہوں بائی مرد بائی مرد و نسان عورتیں فللذکر مثل حظ الانثیین، اگر ہو بھائی بہن زیادہ، بھائی بھی ہوں بہن بھی ہو تو پھر ان کی تقسیم ایسی ہوگی، یہ تو بہنوں کے بارے میں تھی کہ بھائی نہیں ہے، تو یہاں بہنوں اور بھائیوں میں تقسیم ایسی ہوگی کہ مرد کو پورا حصہ دیا جائے گا اور عورت کو آدھا حصہ دیا جائے گا، جیسا مرد کو پورا ہے اور عورت کا آدھا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تدلوا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو ان تدلوا کہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے گمراہ تمہیں بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور تم غلط تقسیم نہ کر دو، اس کی دولت کی تقسیم تم غلط نہ کر دو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ یہ صورت نساء پوری ہو گئی، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے انشاءاللہ ہم صورت مائدہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب